آج ایک بڑی تکلیف میں ہم مبتلا ہیں اور وہ تکلیف پبلک لائف کی ڈسرپشن ہے. کسی بھی سیاسی نظریے کی، کسی بھی سیاسی احتجاج کی، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے کسی بھی منشور کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ عوام الناس کی بہتری ہوتی ہے. میں یہ ماننے سے بالکل میں اس پہ کوئی دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا لیکن مجھے ملتی نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسا طریقہ جو عوام الناس کی بھلائی کے بجائے اس کو تکلیف میں ڈالے وہ کیسے مثبت ہو سکتا ہے. آج میرا مسئلہ پوری قوم کے سامنے مسئلہ مثبت سوچ اور منفی سوچ کے درمیان پھنسا ہوا ہے. میرے نزدیک اس سے زیادہ خیر کا کام کوئی نہیں کہ میں اور آپ مثبت سوچیں، اور میرے نزدیک اس سے بڑی برائی کوئی نہیں کہ ہم منفی سوچ کے زاویے میں گھر کے رہ جائیں. منفی سوچ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ عمل کا دار و مدار اس کے نتائج پر ہوتا ہے. اگر ایک عمل کے نتیجے میں آپ مسلسل یہ دیکھیں کہ ایک وہ سلسلہ ٹوٹ ہی نہیں رہا، وہ کہانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یعنی ایک شخص کا وجود ہے وہ افراتفری کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ ایک سال کی یا کسی ایک واقعے کی بنیاد پر نہیں ہے. اور میں کسی پارٹی پوزیشن سے واللہ للہ میں کسی پارٹی پوزیشن سے بات نہیں کر رہا. میں نے آپ کے سامنے بار بار اس بات پہ اصرار کیا ہے کہ میں بڑا اس معاملے میں محتاط انسان ہوں. مجھے میری جماعت نے سوچ سمجھ کے اسپیکر کے لیے منتخب کیا، پر جس دن میں نے بطور اسپیکر حلف اٹھا لیا میں اپنے تئیں اس حلف کی وفاداری کرتے ہوئے اپنی پوری ذمہ داری کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے سے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ میں کسی بات کو کسی باعث کے بنیاد پر کر رہا ہوں، لیکن میں صرف حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور واقعات کیا ہیں؟ واقعات ہیں گراؤ جلاؤ کے. واقعات کیا ہیں؟ واقعات ہیں آرسن کے. واقعات کیا ہیں؟ پاکستان کی 29 چھاونیوں پر ایک دن حملے کے. واقعات کیا ہیں؟ پورے شہروں کے محاصرے کے. واقعات کیا ہیں؟ ایک صوبے سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید کوئی ڈیجاوو ہے، مجھے وہ بات بھولتی نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایک واقعہ پیش آ رہا ہے، رک نہیں رہا. پھر وہ ایک وزیر اعلیٰ آج سے 5 سال قبل اسی طرح کا ایک لشکر کشی کرتا ہوا دستہ لے کر جتھا بند ان بلوائیوں کو لے آ کر دارالخلافے پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور وہی پھر رپیٹ ہو رہی ہے فلم. ایک دفعہ پہ رک نہیں رہی، 2 دفعہ ہو رہی ہے، 3 دفعہ ہو رہی ہے. ایک صوبے سے بار بار وہ ہمارے غیور پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اس صوبے میں بسنے والے لوگوں کی اس ملک کی خاطر بہت بڑی قربانیاں ہیں. دہشت گردی کی سب سے بڑی جنگ اس خطے پہ لڑی گئی. پاکستان کا وقار، پاکستان کی غیرت، پاکستان کی پہچان اس خطے کے ساتھ منسلک ہے، لیکن وہاں پر چند شرپسند، چند اس میں کروڑوں کی آبادی کے صوبے میں سے چند مٹھی بھر افراد سرکاری وسائل کے استعمال کے ساتھ بار بار وزارت اعلیٰ کے منصب پر بیٹھنے والے پورے ریاست کے وسائل کو جھونکتے ہوئے ایک صوبے سے پوری اسٹیٹ مشینری، پوری پولیس، پوری لا انفورسمنٹ، ہر ڈسٹرکٹ سے محکموں سے باقاعدہ کمک مانگ کر، پیسے منگوا کر، ٹرانسپورٹ منگوا کر، وہاں کے سرکاری ان لوگوں کے وسائل یوز کر کے چند بلوائیوں کے ساتھ آ کر دارالخلافے پر چوتھا حملہ ہے. یہ چوتھا ان دیز ریسنٹ پاسٹ فیو منتھس. اس سے پہلے کی کہانی میں آپ کے ساتھ وہ جو 2014 سے سلسلہ شروع ہے اس کو آپ ذرا ایویلویٹ تو کریں. اگر ایک شخص کا کردار مکمل طور پر اس ملک میں افراتفری کے ساتھ جڑے، میں یہ آج ان کی فائنل کال کی بات تھی کہ جی فائنل کال دی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام سوچنے سمجھنے والے عوام ہیں. مجھے کبھی ایک نقطے پر عوامی حمایت حاصل ہو سکتی ہے، کوئی شک نہیں اس بات میں، لیکن اگر میرا رویہ منفی ہوگا اس کو پرپیچویلٹی حاصل نہیں ہو سکتی، وہ دائمی حمایت نہیں ہو سکتی. اگر میرے رویے کے نتیجے میں، میرے کردار کے نتیجے میں ملک کے اندر انارکی ہوگی، افراتفری ہوگی، میں ہر وقت ایک وائلنٹ پروٹیسٹ کر رہا ہوں گا. آپ مجھے بتائیں ایکسٹریمزم کی کیا شکلیں ہوتی ہیں؟ ایکسٹریمزم کیا صرف وہ جو موب کسی کو لنچ کرتا ہے، صرف کیا وہ ایکسٹریمزم ہے؟
کیا ایکسٹریمزم جب کوئی دہشت گردی کرتا ہے, کہیں بم بلاسٹ کرتا ہے, کیا صرف یہ ایکسٹریمزم ہے؟ ایکسٹریمزم کی اپنی کئی جہتیں ہیں, اور ایکسٹریمزم ایک بہت بڑی بیماری ہے. اگر وہ آپ کو کسی طرح سے ہیٹ سپیچ میں آپ کو یہ ایکسٹریم نظر آئے تو یہ ہیٹ سپیچ آپ کے ملک کی سوسائٹی کی بنیادیں ہلانے کے لیے کافی ہوگا. یہ پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر آپ کو یہ وینڈلزم نظر آئے, یہ آپ کو ہلوگنزم نظر آئے کہ آپ اپنی بات کر سکتے ہیں, اگر کوئی آپ سے بات مختلف کرے گا آپ اس کی ٹرولنگ کریں گے. ٹرولنگ کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو, چاہے وہ ہائی کورٹ کا جج ہو, چاہے وہ کوئی جنرل ہو, چاہے وہ کوئی پولیٹیشین ہو, چاہے وہ کوئی عالم دین ہو, آپ اس کی بیٹی کی تصاویر لگائیں گے, ان کی فیملی کی خواتین کی تصاویر لگائیں گے, اور اس کے بعد پھر وہ سوشل میڈیا بریگیڈ ایک تباہی اتارے گا, اس کو ڈسکورس کا حصہ بنائے گا. ڈاکٹر تصویریں لگائیں گے, ننگی تصویریں, آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ ان کی فیملی لائف کو ٹارنش کر دیں گے. آپ ان کے سوشل میڈیا کے ان کے اکاؤنٹس میں سے کچھ ان کی جو انہوں نے اپنے شیئر کی ہوں گی تصاویر یا ڈیٹیلز, ان کو اٹھا کر ایک کہانی بنا کر جھوٹی, ابھی آپ کے سامنے عظمہ اٹھ کر گئی ہے یہاں سے. کین اینی بڈی ڈینائی دیٹ فیکٹ؟ کین اینی بڈی گیو این آنسر ٹو دس نانسنس؟ کہیں روک سکتے ہیں آپ؟ اور وہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں. یہ رہائی ہو نہ ہو, یہ حکومت ملے نہ ملے, یہ مینڈیٹ ہو نہ ہو, الیکشن کے نتائج تسلیم کرنے ہوں نہ کرنے ہوں, یہ 2013 کا الیکشن ہو, 18 کا الیکشن ہو, 24 کا الیکشن ہو, چاہے خود حکومت میں ہو, لیکن ملک میں جو سکہ رائج الوقت ہے وہ افراتفری ہوگا. اس کا کسی ایشو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صرف اور صرف اس ملک میں انارکی چاہیے. گرفتاری, قید, رہائی, عدالت, ضمانت, بالکل میں نہیں مانتا یہ بات, بالکل تسلیم نہیں کرتا. میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. ایک دن جس کی حرمت مجھے بہت بڑی, مجھے اس دن کی سینکٹیٹی, اس دن کی حرمت میرے لیے ایک پیراماؤنٹ امپورٹنس رکھتی ہے. وہ 14 اگست کا دن ہے, میری آزادی کا دن ہے. میں سیلیبریٹ کرتا ہوں, میں کمپیریٹیو کرتا ہوں باقی دنیا کے ساتھ کہ میری آزادی اور مجھے جو یہ اب ملتا ہے, اس دن میں اپنے ہر قسم کے اختلافات, لسانی, گروہی, سیاسی, مذہبی, عقیدے کی بنیاد پر کچھ بھی ہو میرا, میں صرف ایک چیز اس دن فورج کرتا ہوں اور وہ یونٹی ہے. اس دن میں انڈیپینڈنس سیلیبریٹ کرتا ہوں. اور اگر کوئی ایک شخص پوری کسی دنیا کے اندر مجھے ایک ایگزامپل دے دے, میں آپ سب تاریخ کے طالب علم ہیں, سیاست کے طالب علم ہیں, آپ حقائق کو لوگوں تک لے کر جاتے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ بٹھایا ہے کہ آپ آگاہی دیتے ہیں لوگوں کو. اس سے بڑا اور کوئی نوبل کاز ہو نہیں سکتا. when somebody takes the truth out to the people, اس سے بڑا نوبل کاز کوئی نہیں ہو سکتا. میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جائے ریسرچ کریں and show me one more country other than Pakistan جس کے انڈیپینڈنس ڈے کو بجائے یونٹی فورج کرنے کے اور سیلیبریٹ کرنے کے اس دن احتجاج کا رنگ دیا گیا ہو. مجھے ایک کیس اسٹڈی لا کر دے دیں. I will be waiting for it. میں نے کی ہے ریسرچ, میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی گیا سے گیا بالکل جو سول وار کر رہے ہوں گے, اگر کسی دن ان کی انڈیپینڈنس آئی ہوگی تو اس دن بھی وارنگ فیکشنز کہیں اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے ہوں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ سب کچھ ایک دن کی کہانی نہیں ہے. پہلے عدلیہ کے اندر اس کو بالکل پولرائز کیا, لائک مائنڈڈ اور اپوزٹ مائنڈڈ ججز کی کہانی بنی. پہلے کبھی ایسا نہیں تھا. ججز کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے, ان کو بینچ سے اتار کر نیچے پھینکا گیا. 40 کے قریب سیاسی مقدمات جو کہ صرف ایک سیاسی جماعت کے متعلقہ لوگوں کے تھے, 5 ججز کو بٹھا کر وہ سارے فیصلے انڈو ہو رہے ہیں. وہ جج صاحبان پھر استعفے دے کر جا کیوں رہے ہیں؟ وہ جج صاحبان پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے کیوں نہ جا سکے؟ Why مظاہر اکبر نقوی صاحب had to sit down and resign? Why اعجاز الحسن, who was going to be the chief minister, chief justice afterwards, why he resigned? Why a judge of a high court مجھے ایک چیمبر کے باہر کھڑے کر کے کسی اعلیٰ عدلیہ کے اندر میرے کان میں کچھ کہہ کر جاتے ہیں؟ ان کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ وہ جو ایک پولرائزیشن
پہلے وہ سیاست عدالت کے اندر سیاست جو کہ گناہ کبیرہ ہونا چاہیے، حکومتی سطح سے بیٹھ کے، not just one court, that court was of ثاقب نثار's court, that court was of میرا اگر ذاتی تعلق کی بنیاد پر بات کرنی ہو تو عمر عطا بندیال صاحب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں 20 مرتبہ اپنے اوپر پردہ ڈالوں گا، لیکن this is what happened. انہوں نے یہ کیا، 5 ججز کو بٹھایا اور باقی 7 یا 8 ججز، یہاں کہانی ختم نہیں ہوئی. معیشت پر بھی حملہ کیا، معیشت پر حملہ کیا. آپ کے سامنے ایویڈنس ہے، ثبوت آپ کے پاس ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو میں I must appreciate and praise about محسن لغاری when he spoke to شوکت ترین and he said, sir یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, how can I do that. تب پرویز الہی صاحب کی حکومت تھی, محسن was finance minister here. They wanted to fail the PDM government. وہ اپنے 2 provincial ministers کو کہہ رہے ہیں write a letter that IMF کے پیکج میں یہ 2 صوبے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. And you are all witness to that. آپ سب نے دیکھی وہ. اس کے بعد یہاں بات ختم نہیں ہوئی. پاکستان کی معیشت میں سی پیک کا کلیدی کردار تھا, کلیدی کردار. کیا کیا؟ سی پیک کو رول بیک کیا. سی پیک کے اوپر اب دوبارہ جا کے اس گورنمنٹ کو جب بات کرنی پڑی, ہم اپنے ان چینی بھائیوں کے ممنون ہیں, احسان مند ہیں, جو اس راج کرتی دہشت کے اندر بھی آ کر اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. اس کو ہم نے رول بیک کیا ان 5 سالوں میں جو حکومت آئی کے پاس تھی. مجھے بتائیں کیا 1 انچ موو کیا؟ وہ پورا سی پیک کا انفراسٹرکچرل پروگرام, وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس, رول بیک کیا, رول بیک. یہ جرم یہاں رکا نہیں, یہ پھر آگے سیاست پر بھی حملہ ہو رہا. بھائی کر لیں, ٹھیک ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز اس ملک میں سیاست کی بات کرتی ہیں, جمہوریت کی بات کرتی ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کی پہلے لیڈرشپ کے خلاف آپ باہر سے پیسہ لیں, مانگیں. کیوں نہیں دیا اپنے فورن اکاؤنٹس کا حساب؟ کیوں نہیں پارٹی کا سٹرکچر کریٹ کیا؟ ایک ہی وجہ تھی, ایک وجہ یہ تھی کہ اگر سیکرٹری فائنانس ہوگا تو الیکشن کمیشن پوچھے گا, اگر پریزیڈنٹ ہوگا الیکٹڈ جو کہ مینڈیٹڈ ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے اندر, تو وہ دونوں سے پوچھا جائے گا کہ لائیں وہ فورن فنڈنگ کا حساب دیں. 4 سال تک پارٹی فارمڈ نہیں ہے. They did not come to the court. They did not go to the election commission tribunal. کسی ایک جگہ پر حساب نہیں دیا کہ باڈی ڈس فنکشنل ہے. مجھے بتائیں آپ, اس کے بعد آپ آگے چلتے جائیں, اس کو روکے مت یہاں پہ. اور جب وہ فیصلہ دیتے ہیں تو سپریم کورٹ کے کچھ ججز جب یہ فیصلہ کرتے ہیں, they said اچھی بات ہے, complete justice, we would wait for the complete justice. اور کمپلیٹ جسٹس کرتے ہوئے کہاں تک جانا پڑے گا؟ کمپلیٹ جسٹس کرتے ہوئے کیا یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایک شخص جب میرا کندھا لیتا ہے, فوج کا کندھا لیتا ہے, ججز کا کندھا لیتا ہے, جب سب کچھ اپنی سوٹیبلٹی پر ہوتا ہے تو سب کوشر, سب حلال, تب وہ لینا بھی ٹھیک, تب وہ سیم پیج بھی ٹھیک, تب لوگوں کی پولیٹیکل پارٹیز کو ٹرم کرنا بھی ٹھیک, تب لوگوں کی پارٹی میں سے 50-55 لوگوں کو نکال کر ایک ہی دن میں جنوبی پنجاب محاذ کے نام سے ایک نیا قبلہ قائم کرنا وہ بھی ٹھیک. نیب کا چیئرمین خود کہے کہ ان 32 لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے اور یہ 14 لوگ ادھر ساتھ بٹھانے ہیں, گورنمنٹ فارم رہے گی اور 3 سال تک چھیڑنا نہیں. جاوید چودھری صاحب کا کالم آج تک کوئی تردید نہیں, وہ بھی ٹھیک. لیکن جب وہ چیز نیوٹریلٹی کی طرف جائے تو وہ غدار بھی ہے, وہ سراج الدولہ بھی ہے. وہ جب تک سپورٹ نہ دے کر حکومت کھڑی نہ رکھے, تمہارے پاس مائنورٹی گورنمنٹ ہو, خود تمہاری اپنی حکومت نہ ہو, فوج کے آسرے پہ حکومت چلتی ہو, یہ فوج قبلہ اول, اور اگر خدا نہ خواستہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, what do we see for here, یہاں ہم کیا دیکھیں گے؟ رحم کریں اس ملک کے لوگوں پر. اور میں حکومت سے یہ کہہ رہا ہوں, what are you waiting for? حکومتیں اس طرح کی افراتفری کو کچلا کرتی ہیں, یہ سیاست نہیں ہے. نہیں آپ سے ہوتا تو مجھے افسوس ہوگا. Stop them. یہ میرے بچوں کا مستقبل چھین رہے ہیں, یہ مجھ سے میری سیاست چھین رہے ہیں, یہ مجھ سے پاکستانیت چھین رہے ہیں. آپ کو میں نے 14 اگست کی مثال دی ہے. یہ اس ملک میں سوائے افراتفری کے کہاں لکھا ہے ایک صوبہ؟ از اٹ قرون وسطی کا دور ہے؟
کیا محمود غزنوی کا حملہ ہے؟ کیا اسلام آباد سومناتھ مندر ہے؟ کیا ہے یہ؟ بار بار وہاں سے لشکر اٹھاتے ہو، لشکر کشی کر دیتے ہو، اور پھر جب کچھ ان جرائم پر، ان زیادتیوں پر، اس آرسن پر، اس گراؤ جھلاؤ پر، اس نیشنل پرائیڈ کو چھیننے پر، میری آپ نے بات دیکھنی، ایک لکھ لیں میری بات. یہ جو فوجیں ہوتی ہیں نا، یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اگر ان کا سیاسی کردار ہے اس پر بات ہونی چاہیے، میں اور آپ ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو فوجیں ہوتی ہیں یہ اپنے ویلر پہ، اپنی پرائیڈ پہ، اپنے میڈلز پہ، اپنی ڈرم بیٹ پہ، اس نیشنل پرائیڈ پر کھڑی رہتی ہیں. جب آپ اس کے شہداء کو جلانے چلے جائیں گے، جب آپ ان کے کور کمانڈرز کے گھروں پر حملے کر دیں گے، آپ ان کی پرائیڈ کو انجر کر دیں گے، پھر کیا رہ جائے گا؟ The political parties don't do that. میرا صرف یہ آپ سے کہنا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے چند حقائق رکھے. اگر میں پارٹی پوزیشن سے بات کروں تو میں کچا چٹھا کھول کے رکھ دوں، اور میری کیونکہ مجبوری ہے، میرے پاس ایک آئین کی حلف کی پاسداری ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. صرف واقعات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک واقعہ غلط ہے، I would invite any of my friends who can ask me کہ آپ نے جو واقعہ کہا ہے غلط کہا ہے. میری کوئی سوچ ہو سکتی ہے، میں ایک ایکسینچویٹڈ ورژن، ایک ایسی بات کر سکتا ہوں جس میں کوئی دروغ گوئی کا عنصر بھی شامل ہو سکتا ہے. فرض ہوں میری ایک سوچ ہو سکتی، آپ اسے متفق نہیں ہو سکتے. A person can lie, but events and documents don't. یہ نہیں جھوٹ بولتے، یہ بالکل اپنی شکل بتاتے ہیں کہ یہ واقعات ہوئے، اور ہر ہونے والے واقعے کا کانسیکوینس بھی ہوتا ہے، اس کے نتائج بھی ہوتے ہیں، اور وہ بھگتنے بھی پڑتے ہیں. آج قوم اس حادثے کے ساتھ دوچار ہے کہ اس کی سیاست کو انتشار کے سپرد کیا گیا ہے. یہ زوما، جن میں میاں نواز شریف، جن میں جناب آصف علی زرداری، یہ سیاسی قد کاٹ کے لوگ ہیں. سب سے آگے جناب میاں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، جناب بلاول بھٹو صاحب، جناب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، ANP کے دوست، MQM کے دوست. They should all sit and think کہ ایک جماعت کے اس شرارتی فتنے نے اس حد تک ملک کی سیاست کو یرغمال کیا ہے کہ آپ 14 سال سے اس افراتفری کے موڑ سے باہر نکل نہیں پا رہے. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی از مسٹ فار اکنامک سٹیبلٹی. پروگرس نہیں ہوگی، رکتے رہیں گے. اچیو دیٹ پولیٹیکل سٹیبلٹی بائی واٹ ایور مینز یو کین. کرنی چاہیے حکومت کو، جیسے بھی کرے. اور اگر اس میں جرم کرنے والے کا یہ سیاسی حق ہے کہ وہ لوگوں کا گھر جلائے، یہ جرم ہے، سیاسی حق نہیں ہے. احتجاج آئین میں جو دیا ہے پیسفل پروٹیسٹ ہے، کہ ایک مورچہ نکلا ہے، ایک آپ کا کچھ جلوس جا رہا ہے سڑک پہ، ٹریفک بھی رواں دواں ہے، میں نے پلے کارڈز بھی اٹھائے ہیں، سلوگنیرنگ بھی ہو رہی ہے، میں تقریر بھی کر رہا ہوں، میں اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کر رہا ہوں، اور سیوک لائف ڈسرپٹ نہیں کر رہا. یہ آئین کہتا ہے. آئین یہ نہیں کہتا میٹرو جلا دے، آئین یہ نہیں کہتا عسکری بینک جلا دے، آئین یہ نہیں کہتا لوگوں کی املاک نظر آتش کر دے، ایمبولینسز کو جلا دو، ہاسپٹلز کی ایمرجنسیز جلا دو، پیٹرول بم پکڑ لو. اگر کسی عدالت کا نوٹس آئے، رینجز پہ بم پھینکو، پولیس پہ بم پھینکو، پولیس کی گاڑیاں نظر آتش کر دو، اپنے لوگ خود مار کر لوگوں پر جھوٹے قتل کے مقدمے کروا دو. یہ ایک مصیبت اتری ہوئی. کیوں نہیں روک رہے آپ؟ وائی یو آر ناٹ گیٹنگ مور فرم؟ میرا ہر ارباب اختیار سے یہ سوال ہے، وائی یو آر ناٹ گیٹ. میں نے رول میں امینڈ کیا ہے پروونشل اسمبلی پنجاب کے، آئی ٹیک دیٹ اونرشپ. میں نے لکھا ہے بفور اریسٹنگ any MPA you need to seek the permission before جو اسپیکر